آپ یو ای کے بڑے مشہور اور معروف عالم ہیں شیخ ظفر الحسن مدنی۔ اتنا بڑا مقام اور اتنی بڑی مصیبت نبی علیہ السلام کی وفات تھی دنیا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان رکھا کرو، کبھی بھی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانی کا شکار نہیں ہونا۔ نماز کی پابندی کرنا اور نماز کا اہتمام کرنا یہ کتنی بڑی وصیت تھی۔ تو میرے بھائیو، کتاب و سنت پر عمل کرو۔ آج کے ہمارے دوسرے مقرر، آپ کو کسی فارمل انٹروڈکشن کی یا تعارف کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یو ای کے بڑے مشہور اور معروف عالم ہیں شیخ ظفر الحسن مدنی۔ آپ پرتاپ گڑھ اتر پردیش ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں آپ نے حدیث کی فیکلٹی سے عالم کی ڈگری حاصل کی۔ اللہ کے فضل سے مختلف شیوخ اور علماء سے آپ نے علم حاصل کیا، جس میں شامل ہیں شیخ الحدیث شمس الحق رحمہ اللہ، شیخ انیس الرحمن اعظمی المدنی حفظ اللہ، شیخ رابع بن ہادی المدخلی حفظ اللہ، ڈاکٹر ضیاء الرحمن اعظمی حفظ اللہ۔ شیخ ظفر یو اے ای میں 25 سال سے دعوت کے میدان میں کام انجام دے رہے ہیں۔ اسلام کے بارے میں لوگوں کو تعلیم دینے کے لیے آپ کو کئی کانفرنسز میں دعوت نامے ملے ہیں۔ آپ 2004 میں حکومت سعودی عرب کی طرف سے حج اور عمرہ کے ارد گرد کے احکام کے لیے سرکاری ٹیچر کے لیے منتخب کیے گئے تھے۔ آپ ایک مصنف بھی ہیں۔ آپ کے درمیان سب سے زیادہ مقبول 2 کتابیں ہیں، طریق حج اور احکام عقیقہ۔ زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں دعوت دینا چاہتا ہوں ہمارے مقرر اور عالم شیخ ظفر الحسن مدنی حفظہ اللہ کو کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آج کی اہم ٹاپک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نصیحت آپ سب کے سامنے پیش کریں۔ شیخ ظفر الحسن مدنی۔ السلام علیکم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل۔ محترم سامعین، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں، دینی ماں اور بہنوں،
جیسا کہ آپ حضرات نے سنا اور پڑھا کہ آج جس موضوع پر ہمیں کچھ کہنے کا حکم دیا گیا ہے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آخری نصیحت. اب آپ آخری نصیحت کہیں یا آخری وصیت، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آخری وصیت یا آخری نصیحت کا کیا مطلب ہے؟ تقریباً تمام اہل علم کا خیال یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے بعد سے لے کر یعنی ذی الحجہ، محرم، صفر، ربیع الاول، یہ چند مہینے جو گزرے ہیں حجۃ الوداع سے لے کر کے وفات تک، اس اثنا میں آپ نے جو کچھ امت کو ہدایات دیں، وصیت اور نصیحت کیا، ان کو کہا جاتا ہے آخری وصیت. آخری وصیتیں یا آخری نصیحت آپ کریں. لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے بعد یہ 3 مہینے میں جتنی بار وصیتیں کی، سب کا بیان تو بہت مشکل ہے. اسی لیے جو آخری وصیتوں میں بھی سب سے آخری وصیت جو کہی جاتی ہے وہ مرض الموت ہے. جس دن سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو مرض الموت سے لے کر کے جب تک آپ کی روح قبض نہیں کی گئی، اس اثنا میں آپ نے جو نصیحتیں امت کو کی، جو امت کو آپ نے وصیتیں اور احکام اور بیان کیا، تاکید کی، انہی میں سے ہم 4 کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں کہنے اور آپ تمام حضرات کو قبول کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سب سے پہلی چیز تو دوستو یہ سمجھو کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات یہ دنیا کے لیے بہت بڑی مصیبت تھی، کوئی معمولی مصیبت نہیں. بلکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہاں تک بیان فرمایا کہ میرے امت کے لوگوں، مجھ پر ایمان رکھنے والوں، دنیا میں جب تم کو کسی سے قسم کی بڑی سے بڑی مصیبت یاد آئے تو میرے وفات کی وصیت کو یاد کر کے تسلی حاصل کرنا. آپ نے اتنا بڑا پیغام دیا کہ دنیا کے لوگوں، تمہیں دنیا میں جب بھی کوئی مصیبت اور پریشانی آئے، بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، تو میری وفات کی مصیبت کو تم یاد کرنا. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہاری مصیبت کو آسان کر دے گا، تمہارے دلوں میں صبر کا جذبہ پیدا کر دے گا. اتنا بڑا مقام اور اتنی بڑی مصیبت نبی علیہ السلام کی وفات تھی دنیا کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 4 بڑی اہم وصیتیں آپ حضرات کے ساتھ سامنے رکھنا چاہتے ہیں، ان میں سے سب سے پہلی وصیت یہ ہے جس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح میں، ابو داؤد اور ترمذی یا اسی طرح سے احمد بن حنبل وغیرہ نے نقل کیا. حدیث کے راوی ہیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی وفات سے 3 دن قبل، صرف 3 دن قبل آپ نے ارشاد فرمایا، بڑی عقیدے کی نصیحت کی. فرمایا الا لا یموتن احدکم، الا لا یموتن احدکم الا وهو يحسن الظن بالله تعالی او كما قال علیہ السلام. یہ عقیدے کی وصیت کی. آپ نے ارشاد فرمایا دنیا میرے مسلمانوں، لا یموتن احدکم، تم میں سے کسی آدمی کی موت اس حالت میں آنی چاہیے، تم میں سے ہر انسان ہر وقت یہ یاد رکھے، تمنا رکھے، اللہ تعالیٰ کے متعلق تم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ حسن ظن رکھے، اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھو. حسن ظن یہ میرے بھائیو یہ بہت بڑی عبادت ہے. ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید، اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان رکھا کرو.
کبھی بھی زندگی میں اللہ تعالی کے متعلق بدگمانی کا شکار نہیں ہونا. دنیا میں کوئی مصیبت آئے، پریشانی آئے، کاروباری پریشانی، اہل وعیال کی طرف سے پریشانی، کوئی بھی معاملہ دین یا دنیا کا آئے تو کبھی اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانی نہیں کرنا. اور آج دوستو ہمارے یہاں بدعقیدگی کا ایک بہت بڑا سبب یہ بن گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانی کرنا. آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، آپ نے کچھ دن دعائیں مانگی، اگر دعا اللہ نے قبول نہ کیا تو فوراً آپ بدگمانی کرنے لگے، اللہ نے فلاں کو دے دیا، فلاں کی قبول کر لی، لیکن ہماری دعا کیوں قبول نہیں کرتا؟ دیکھیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے. اس کی قبول کر لیا، آپ کی قبول نہیں کیا، آپ لوگوں سے شکایت کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو غیر عادل قرار دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو انصاف کرنے والا نہیں آپ سمجھتے. اللہ تقدیر پر آپ کا ایمان نہیں ہے. آپ بیمار ہیں، آپ نے علاج کیا، معالجہ کیا، اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی مصلحت ہوگی بیماری میں. اگر آپ نے 2-4 جگہ علاج کیا اور شفا نہ ملی تو فوراً اللہ تعالیٰ کے متعلق بدگمانی، پتہ نہیں اللہ ہماری بیماری کو کیوں نہیں دور کرتا. اب اللہ کے متعلق کیوں کرنا ہی انسان کے لیے کفر کا سبب بن جاتا ہے. اسی لیے دوستو سب سے بڑی عبادت عقیدہ ہے، اور عقیدے میں بدگمانی کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا الا لا يموتن احدكم الا وهو يحسن الظن بالله. زندگی بھر تم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے متعلق کبھی بدگمانی نہ کرے. بدگمانی اللہ تعالیٰ کے متعلق دوستو حسن ظن رکھنا، اچھا گمان رکھنا. اگر آپ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہے ہیں اور پھر اللہ رب العالمین علاج معالجہ بھی کر رہے ہیں، اگر ابھی تک شفا نہیں ملی تو آپ بدگمانی کی بجائے یہ سوچیں شاید کہ چلو اس میں ہماری خیر ہے، چلو کچھ نہیں تو کم سے کم گناہ تو ہمارے معاف ہو رہے ہیں، کم سے کم اللہ بیماری کی وجہ سے ہمارے درجات کو تو بلند کر رہا ہے. یعنی اتنی خوبیاں ہیں، اتنے فضائل ہیں. نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایک بندے کو بلائے گا اور کہے کہ بندے یہ لے پہاڑ، یہ تیری نماز کا ثواب، یہ روزے کا ثواب، یہ حج کا ثواب، یہ زکوٰۃ کا ثواب، ساری نیکیوں کا اللہ تعالیٰ نے بدلہ دے دیا، ثواب دے دیا. تو اللہ نے فرمایا یہ نیکیوں کا جو پہاڑ نظر آ رہا ہے یہ بھی تیری نیکی، یہ بھی تو لے لے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں بندہ بڑی فکر میں پڑ گیا اور کہتا ہے یا ربی ہم نے نماز پڑھی تو بدلہ مل گیا، ہم نے جتنی نیکیاں کی ان کا بدلہ ملا، لیکن سب سے بڑا نیکیوں کا پہاڑ جو ہے یہ میرے کس عمل کی نیکی، ہمیں تو اپنا عمل یاد ہی نہیں ہے. حالانکہ سب سے زیادہ اس کو یاد رکھنا تھا. کیوں؟ سب سے بڑا نیکیوں کا پہاڑ وہ ہے جس نیکی کو مجھے یاد ہی، جو نیکی ہمیں یاد ہی نہیں. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ بندے کو جواب دے گا میرے بندے یہ تو عبادات کا ثواب تھا جو تجھ کو میں نے دے دیا، اب رہی یہ نیکیوں کا پہاڑ یہ جو نظر آ رہا ہے، ہم نے تجھ پر کچھ مصیبتیں ڈالی اور تم میرے متعلق حسن ظن کر کے صبر کیا تھا، تیرے صبر کا ثواب یہ ہے جو مل رہا ہے. اب آپ ذرا سوچیں اللہ کے متعلق بدگمانی سے کیا ملا. حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں. امام احمد بن حنبل اور بہت سارے محدثین نے نقل کیا نبی علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، آپ بتائیں کہ سب سے افضل عمل کون ہے، وہی میں کروں گا جو سب سے افضل عمل آپ بتا دیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا بڑی اچھی بات ہے، ایسا کرو افضل الاعمال
یہ 4 نیکیاں یہ سب سے افضل الاعمال ہے، یہ کر لو۔ نمبر 1 ایمان باللہ، نمبر 2 تصدیق بھی، نمبر 3 وجہاد فی سبیلی، نمبر 4 حج مبرور۔ آج فرمایا 4 نیکیاں کر لے، ذرا سنتے جائیں نبی کا انداز، نبی کا صبر، نبی کی تبلیغ، نبی کی دعوت، نبی کا اسلوب، نبی کا طریقہ، آپ کی رحمت للعالمین ہونے کی شان۔ اور ادھر بدو کا سوال، کہتا ہے یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، آپ بتائیں سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے ساتھ فرمایا ایمان باللہ، اللہ پر ایمان رکھنا، توحید۔ نمبر 2 وتصدیق بھی، اللہ کے ہر بات اور ہر فیصلے پر کی تصدیق کرنا۔ نمبر 3 وحج مبرور، حج مبرور۔ نمبر 3 وجہاد فی سبیلی، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا۔ جیسے نبی علیہ السلام نے اس کا جواب دیا کہ یہ 4 عمل کر، یہی افضل الاعمال ہیں، اس نے کہا یا رسول اللہ لقد اکثرت علیہ، اللہ کے رسول آپ نے میرے ساتھ تو بڑی زیادتی کر دیا، میں ایک عمل چاہتا ہوں، آپ نے 4 عمل بتا کر کے مجھ پر بوجھ ڈال دیا آپ نے۔ یعنی اتنی بد کلامی اور ایسا کھرا جواب دیا، لیکن نبی علیہ السلام نے ہنس کر کے بات کو ٹال دیا۔ کیوں؟ یہ آپ کا کی تبلیغ، آپ کی دعوت، آپ کا اسلوب اور آپ کا یہ انداز تھا۔ آپ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، یہ 4 باتیں بڑی بھاری پڑتی ہیں، میں تجھے آسان بتا دیتا ہوں۔ کہا اچھا بتائیے۔ آپ نے ساتھ فرمایا ایسا کر فلین الکلام و اطعام الطعام وسماحہ وحسن خلق، ایسا کر اگر یہ 4 عمل تجھ پر بھاری پڑ رہا ہے جو میں نے بتایا، چاہتا بھی ہے کہ افضل الاعمال ہو اور میں نے بتا دیا تو کہتا بڑی بھاری بات ہے بتا دیا آپ نے، تو چل میں 4 اب آسان باتیں بتا دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا بات کر تو خوب نرمی کے ساتھ کر، میٹھی زبان استعمال کر، وبدل الطعام، غریب کو، مسکین کو، محتاج کو کھانا کھلا، اگر کسی نے تیرے ساتھ زیادتی کیا تو صبر کر، معاف کر دے اس کو، وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق۔ پھر اس نے کہا یا رسول اللہ آپ بھی غضب کرتے ہیں، لقد اکثرت علیہ، میں نے ایک بات پوچھی پہلے آپ نے 4 بتایا، دوبارہ سوال کیا تو پھر آپ نے 4 ہمارے اوپر لاد دیا آپ نے۔ یا رسول اللہ انی ارید کلمۃ واحدہ، میں ایک بات کے علاوہ کوئی سننا ہی نہیں چاہتا، میں کہتا ہوں افضل الاعمال بتائیں، آپ نے 4 پہلے بتا کر کے بوجھ لاد دیا، پھر میں نے کہا تو آپ نے 4 اور ہم پر رکھ دیا، 8 چیزیں ہو گئی۔ حالانکہ ارید کلمۃ واحدہ، میں تو صرف ایک بات، مختصر سے صرف ایک بات سننا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، نبی علیہ السلام ذرہ برابر غصہ نہیں ہوتے، کیوں؟ وہ سوال کرنے والا جس مزاج کا ہے، نبی علیہ السلام اس کے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتے۔ آپ نے فرمایا اچھا ایسا کر، تو ایک ہی بات سننا چاہتا ہے، وہ بھی افضل الاعمال، کہ اس کو کر کے جنت میں بلا حساب کتاب داخل ہو جا، اور وہ بھی صرف ایک بات۔ تو آپ نے ساتھ فرمایا، اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا ایسا کر فلا تتہم اللہ فی شیء قضا لک بہ، اللہ تیرے بارے میں جو فیصلہ کر دے کبھی اللہ کو قصوروار نہ ٹھہرا، بدگمانی نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کے متعلق اچھا گمان رکھنا، یہ سب سے بڑا عمل تیرا ہوگا، جا۔ اس نے کہا ہاں، اب آپ نے میری مرضی کے مطابق ایک افضل الاعمال بتایا، السلام علیکم، اس کے بعد بدو چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے متعلق آپ کو اولاد کی ضرورت ہے، اللہ نے اولاد نہیں دیا، اللہ کا فیصلہ یہ نہ کہو سب کو دیتا ہے، میں نے کیا بگاڑا ہے جو اللہ ہم کو نہیں دیتا، وہ اللہ جانتا ہے کہ آپ کو کیوں نہیں دیتا۔ ممکن ہے اولاد ہو ڈاکو بن جائے، چور بن جائے، پتہ نہیں کیا مصلحت ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ اسی لیے ہر حال میں دوستو اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام اور مرتے دم تک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، نبی علیہ السلام کو پتا چلا کہ ایک نوجوان صحابی ہٹا کٹا صحت مند
وہ بیمار ہو گیا ہے. نبی علیہ السلام اس کے علاج کے لیے عیادت کے لیے پہنچے. جب آپ اس کے پاس عیادت کے لیے گئے تو آپ نے فرمایا کیف تجدک، اس وقت تم اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہو؟ یہ ہے اچھا گمان. جب سے انسان کو سمجھ بوجھ آئے، جب تک اس وقت سے لے کر کے دوستو جب تک روح قبض نہ ہو جائے، مرتے دم تک انسان کے لیے ضروری ہے اپنے عقیدے کی اصلاح کے خاطر اللہ تعالیٰ سے بدگمانی نہ کرو، اچھا گمان رکھو. اب حدیث سنو. نبی علیہ السلام پہنچے، اس نوجوان سے پوچھا کیف تجدک، اب اپنے بارے میں کیا سوچ رہے ہو نوجوان؟ اس نے کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. اب ذرا سنیں، یا رسول اللہ انی ارجو اللہ و انی اخاف ذنوبی، ایسے بیماری میں ہوں، سوچ رہا ہوں کہ اگر مر گیا تو بہت نیکیاں تو نہیں کیا، عمر ہی کیا تھی، ابھی جوانی ہی میں مر گیا، پتہ نہیں جنت میں جانے بھر کے لیے نیکیاں ہوئی کہ نہیں ہوئی ہمارے پاس. تو کہتا ہے جب یہ خیال آتا ہے تو سوچتا ہوں اللہ تو بڑا ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ سے ممکن ہے کہ ہمیں اتنے ہی عمل پر اللہ ہمیں جنت میں داخل کر دے. کہا ایک مرتبہ تو یہ سوچتے ہیں، پھر دوبارہ کبھی ذہن میں بات آتی ہے وَإِنِّي أَخَافُ ذُنُوبِي، پھر ذہن بات آتی ہے کہ اچھا نیکیاں تو تھوڑی ہیں لیکن گناہ تو کیا ہے، اگر اللہ کسی گناہ پر ناراض ہو گیا تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی ایک گناہ کی بنا پر ہمیں عذاب میں داخل کر دے. تو دونوں پہلو میرے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر نگاہ ڈالتا ہوں تو ہمارا حسن ظن یہ قائم ہوتا ہے اللہ ضرور کامیاب کرے گا ہمیں. اور جب اللہ اپنے گناہوں پر اور قصور پر، برائیوں پر نگاہ ڈالتا ہوں تو ذہن میں بات آتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ، ڈر پیدا ہوتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو کر کے نیکیاں بھی رد کر دے اور کامیاب بھی نہ کرے. نبی علیہ السلام نے ہنس دیا اور فرمایا اے بن نوجوان سن لے، نوجوان اچھی طرح سے سن لے، واللہ اس ذات کی قسم کھا کے میں کہتا ہوں لا یجد فی قلب عبد مومن مثل هذه المواطن، جس مرحلے پر تم ہو اللہ تعالیٰ اس بات کو یاد رکھنے اور موت کے وقت سب کو یہ نصیب فرمائے. وفات کے 3 دن پہلے نبی علیہ السلام عقیدے کی بات بیان کر رہے ہیں. فرمایا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں جس مومن کے دل میں وہ بات آ گئی جو تیرے دل میں اس وقت آئی ہے، اور جس پوزیشن میں تو ہے مرنے کے قریب، تو اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بندہ اللہ سے جو حسن ظن رکھا، جو امید رکھا ہے، اللہ وہی اس کو دے گا، اور جس سے خوف زدہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کو بچا لے گا. انسان حسن ظن رکھے. نمبر 2 میرے بھائیو، دوسری وصیت بڑی اہم، وہ بھی ذرا یاد رکھو، اور بڑی عبرتناک نصیحت آموز درس عبرت جس میں ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام مرض الموت میں ہیں، باہر نکلنا بند کر دیے، اب آپ باہر نہیں آتے جاتے. انس بن مالک کہتے ہیں ایک دن حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں صحابی باہر نکلے. مر بمجلس من مجالس انصار، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ابو بکر اور عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان دونوں کا گزر ہوا ایک ایسی مجلس میں جو انصار مدینہ کی مجلس تھی. کوئی مہاجر، کوئی قریشی، کوئی باہر کا آدمی تھا ہی نہیں. ایک بڑا سا مجمع ہے، A to Z سارے کے سارے انصاری ہیں، اور اس میں کوئی ایسا نہیں جو زار و قطار نہ رو رہا ہو.
ہر ایک رو رہا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہی ہیں، داڑھیاں تر ہو رہی ہیں، آنسو ٹپکتا ہے تو سامنے کی زمین گیلی ہو جا رہی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے انصار مدینہ کا یہ منظر دیکھا۔ عباس بن عبد المطلب نے جب انصار مدینہ کی یہ گریہ وزاری، بے قراری اور اس قدر سے رونا دیکھا، سواری سے اتر گئے اور دونوں انصار مدینہ کے مجلس میں آئے، سلام کیا، اور صدیق اکبر نے کہا ما یبکیکم، میرے انصاری بھائیو آخر تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے رونے کی وجہ کیا ہے؟ معلوم پڑ رہا ہے کہ ہر ایک انصاری کے گھر میں کوئی نہ کوئی میت ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کوئی میت پر اتنا نہیں روتا جتنا وہ لوگ وہاں بیٹھے رو رہے تھے، زاروں قطار سسکیاں بدھی ہوئی ہیں۔ کچھ انصاریوں نے جواب دیا یا ابا بکر، رونے کی وجہ صرف یہ ہے ذکرنا مجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنا، اللہ اکبر، یہ ہے میرے بھائی، ذکرنا مجلس رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، نبی بستر پر پڑے ہوئے ہیں، آپ وہاں بیمار ہیں، نکلنا جکلنا بند ہو گیا ہے، ہم لوگوں کو اس لیے رونا آ رہا ہے کہ کئی روز ہو گئے ہم لوگ نبی علیہ السلام کی مجلس سے محروم ہو گئے ہیں۔ ایک زمانہ وہ تھا کہ نبی علیہ السلام مجلسوں میں آتے، کچھ نصیحتیں کرتے، کچھ وصیتیں کرتے، کچھ باتیں بیان کرتے، اور بڑا عجیب و غریب منظر تھا، لیکن نبی علیہ السلام کی مجلس سے ہم لوگ محروم ہو گئے، اسی پر ہمیں رونا آ رہا ہے۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کس قدر نبی علیہ السلام کی مجلس کا کہ الفت محبت، اور نبی علیہ السلام کا مجلس سے غائب ہو جانا ان پر کتنا گرا گزرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر صدیق اٹھے، حضرت عباس بن عبد المطلب کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو یا ام رسول اللہ، چلیں، نبی علیہ السلام بستر پر ہیں، چل کر کے آپ کو بتاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انصار مدینہ کی پوری کیفیت نبی علیہ السلام سے بیان کیا۔ نبی علیہ السلام زیادہ چل نہیں پاتی تھی، سر میں درد بے انتہا تھا، لیکن انس بن مالک کہتے ہیں ابھی انصار مدینہ کی مجلس وہاں سے اٹھی بھی نہیں تھی، سب زاروں قطار رو ہی رہے تھے۔ اتنے میں نبی علیہ السلام اپنے حجرے شریفہ سے نکلے اور اس درد سر کی بنا پر جو تکلیف تھی، ایک رومال سے چادر سے خوب کس کر کے آپ نے باندھ رکھا تھا، اور دو آدمیوں کے کندھے پر اپنا دست مبارک رکھ کر کے آتے ہوئے نظر آئے۔ انصار مدینہ بڑے خوش ہو گئے، ایک طرف روتے بیٹھے ہوئے تھے، جیسے ان کو پتا چلا کہ نبی علیہ السلام مجلس میں آ رہے ہیں، چاروں طرف سے انصار مدینہ اور دیگر مہاجرین جو ہے ٹوٹ پڑے۔ نبی علیہ السلام آئے اور بڑی مشکل سے منبر پر تشریف لے گئے۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں فصعد علی المنبر ولم يصعد بعد ذلك اليوم، زندگی میں نبی علیہ السلام کا آخری جلوس تھا منبر نبوی پر، اس کے بعد آپ کبھی منبر پر تشریف نہ لے جا سکے، اور یہی آخری مرتبہ منبر پر ہم لوگوں نے آپ کو دیکھا۔ نبی علیہ السلام پریشان تھے اپنی بیماری سے۔ جب انصار مدینہ بیٹھ گئے اور دیگر حضرات بھی سامنے آئے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اللہ تعالیٰ کی خوبیاں بیان کی، پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگو سن لو، یہ ہمارے انصار مدینہ ہیں، یہ ہمارے انصاری بھائی ہیں، ان کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے، سن لو، کتنی عجیب سے بات، سن لو، یہ انصار مدینہ کوئی معمولی قوم نہیں ہے، ہاؤلائی کرشی وعیبتی، سمجھو کہ یہ ہماری چادر ہیں، یہ ہمارے لباس ہیں، یہ ہمارے اندر کے بنیان ہیں، استر ہیں جو میں نے پہن رکھا ہے۔ آپ نے اشارہ کیا کہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ہمارے خاص لوگ مہربان جو ہیں یہ انصار مدینہ ہیں۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا اے مہاجرین، اور اے مہاجرین سن لو، اللہ اکبر، اب کتنی بڑی بات،
آپ نے فرمایا اے لوگو فَإِنَّهُمْ قَضَوْا مَا عَلَيْهِمْ، اللہ تعالیٰ نے جتنی ذمہ داریاں انصار مدینہ پر مسلط کی تھیں، اللہ کی قسم انصار مدینہ نے ساری ذمہ داریاں ادا کر دی. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. آپ نے فرمایا یہ انصار مدینہ جو بیٹھے ہوئے ہیں، مہاجرین اور غیر انصاریوں، سن لو فَإِنَّهُمْ قَضَوْا مَا عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پر جتنی ذمہ داریاں ڈالی تھیں اس کو تو انہوں نے پوری کر دیا ہے، لیکن اب باقی کیا رہ گیا ہے دوستو؟ وہ سنو، اللہ اکبر. وہ کیا باقی رہ گیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا وَبَقِيَ الَّذِي عَلَيْهِمْ، اللہ نے ان پر جو ذمہ داری ڈالی انہوں نے پورا تو کر دیا، لیکن افسوس میں اللہ کا نبی، زندگی گزر گئی، چند دن کے مہمان معلوم پڑ رہا ہوں، اور یہ لاکھوں مہاجرین اور دنیا میں لاکھوں جو مسلمان ہیں، اللہ کی قسم ہم نے اور ہمارے سارے امتی مل کر کے بھی ان کا حق نہیں ادا کر سکی. یہ ہے انصار مدینہ. ان پر تو اللہ نے جو حق مقرر کیا تھا، جو ذمہ داری تھی، انہوں نے ادا کر دیا، لیکن ان کو جو حق، ان کا جو حق تھا، میں بھی اس میں شامل ہوں، اور میں نبی اور سارے امتی مل کر کے ابھی تک ان کا حق ادا نہیں ہو سکا. اس لیے میں صرف ایک بات بیان کر کے جاتا ہوں ان کے بارے میں. اے مہاجرین اور اے دنیا کے مسلمانوں، ہمیشہ یاد رکھنا فَاقْبِلُوا مِنْ حَسَنَاتِ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، ان میں سے جو نیکیاں کرنے والے ہیں ان کی ساری نیکیوں کی قدردانی کرنا، ہمیشہ عزت کرنا، ان کی تعریفیں کرنا، اور یاد رکھو وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ، اور ہمیشہ ان کی لغزشوں سے درگزر کرنا. کیا مطلب ہے؟ اتنے احسان انہوں نے مسلمانوں پر اسلام میں اتنی قربانیاں دی ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ اتنے انہوں نے کارنامے، اسلام کے اتنے کارنامے انجام دیے، جانی مالی انہوں نے اتنی قربانیاں دنیا میں مسلمانوں کے لیے، امت کے لیے دی ہیں. اب ان کی صرف نیکیوں پر نگاہ رکھنا، ان کی برائیوں پر کبھی نگاہ نہیں رکھنا. آپ نے آخری وصیت جو کی ان میں یہ دوسری تھی، جس کا حاصل یہ ہے کہ دنیا میں، آپ کے دنیا میں، اس معاشرے میں، ہمارے سماج اور سوسائٹی میں جس کی نیکیاں ہوں، امت پر جس کے احسانات ہوں، قوم پر جس کے احسانات ہوں، جان کے، مال کے، علم کی جو قربانیاں دیتا ہو، میرے بھائیوں، نبی علیہ السلام نے اشارہ کیا ہمیشہ ان کی نیکیوں پر نگاہ ہونی چاہیے. انسان ہیں، بشر ہیں، اگر بشری تقاضے کے مطابق ان سے کبھی کچھ لغزشیں ہو جائیں تو آپ نے فرمایا ان کی لغزشوں پر پردہ ڈالنا، ان کی گرفت نہ کرنا، اور اس کی وجہ سے انہیں بدنام کرنے کی کوشش نہیں کرنا. اللہ اکبر. کیا آج ہمارے معاشرے میں یہ چیز پائی جاتی ہے دوستو؟ ایک آدمی آپ کے کہاں، ایک آدمی اپنے مال سے آپ کو پوری قوم، پوری برادری، ملت میں اپنی دولت کو لٹا رہا ہو، بڑی قربانیاں دے رہا ہو، لیکن کبھی ایک غلطی ہو جائے تو پورے شہر کے لوگ اس کی ایک غلطی کو پکڑ کر کے اس قدر سے بدنام کرتے ہیں کہ ساری احسانات اور ساری نیکیاں انسان بھلا دیا کرتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، امت کا جو خیر خواہ ہو، امت کا جو ہمدرد ہو، جو جس کے کارنامے ہوں، جو دین کے لیے، امت کے لیے، ملت کے لیے قربانیاں دے رہا ہو، ضروری ہے کہ ہمیشہ اس کی خوبیوں کا گن گائیں،
اور اس کی خوبیوں پر نگاہ رکھیں، اس سے لغزشیں ہوتی ہیں، انسان ہے، آدم کی اولاد ہے، اس کی لغزشوں کو پکڑ کر کے بیٹھ جانا، بدنام کرنا، اشتہار بازی کرنا اور ناشکری کرنا اور اس کی برائیوں کا چرچا کرنا، اسلام نے قطعاً اس کو پسند نہیں کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اقیلوا ذوی الحیات حسراتہم، مرتبے والے، پوزیشن والے، جن کی نیکیاں مشہور ہوں اور جو اچھا سمجھا جا رہا ہے، اس سے کچھ لغزشیں ہو جائیں تو اس پر پردہ ڈالنا، اس کو عام کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ یہ عمل بھی ہمارے اندر پیدا کر دے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، اے لوگو، جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کے عیب پر، اس کے کسی برائی پر پردہ ڈال دیا، اس نے اتنا بڑی نیکی کیا۔ کمن احیا موعودتن، جیسے کوئی باپ اپنی لڑکی کو زندہ زمین میں درگور کرنے جا رہا تھا اور جا کر کے خرید لے اور خرید کر کے اس لڑکی کی جان بچا لے، اس لڑکی کے جان کے بچانے والے کو جتنا ثواب ہے، ایسے ہی کسی مومن بھائی کے عیب پر پردہ ڈال دینے کا اللہ نے اجر و ثواب رکھا ہے۔ نبی علیہ السلام نے یہاں تک ارشاد فرمایا من ستر مسلمن، جس نے اپنے مسلمان بھائیوں کے عیب پر، دنیاوی عیب پر پردہ ڈالا دنیا میں، قیامت کے دن اللہ تعالی حشر کے میدان میں اس کے برائیوں پر پردہ ڈال دے گا۔ لیکن ہمیں ہضم ہی نہیں ہوتی کسی کی برائی، ایک غلطی کو دیکھ کر کے۔ دوستو اصلاح کرو، یہ نبی کی آخری دوسری وصیت تھی۔ نمبر 3، تیسری وصیت نبی علیہ السلام کی جو مرض الموت میں آپ نے کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس بن مالک اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام کی ایک جماعت ہے، ان تمام لوگوں نے روایت کیا اور ان کی احادیث ابو داؤد، ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، بہقی وغیرہ میں بس سند صحیح موجود ہے میرے بھائیو۔ اب حدیثیں تو بہت تین ہیں لیکن سب کا خلاصہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کان عامت وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی الموت یغرغر بنفسہ۔ اللہ اکبر، یہ کتنے خطرناک مرحلہ تھا۔ آپ نے ام سلمہ حدیث کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان عامت وصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو فی الموت یغرغر بنفسہ، کہتے ہیں نبی علیہ السلام کی مرض الموت میں، وہو فی الموت، آپ بالکل وفات پانے مرنے کے قریب بھی تھے، اس وقت بھی آپ کی سب سے زیادہ وصیت اور سب سے زیادہ بار بار جو آپ تاکید کرتے تھے، کہتے ہیں وہ نماز کیا تھی؟ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں بلکہ وہ یغرغر بنفسہ، نبی علیہ السلام موت کے وقت ایک خطرناک گڑگڑاہٹ کی جو آواز آتی ہے، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے آنکھوں سے دیکھا اور اپنے کانوں سے سنا، بالکل آخری لمحے میں روح قبض ہونے والی ہے، غرغرہ بھی شروع ہو گیا ہے، حالت ندا کی کیفیت طاری ہے، لیکن نبی علیہ السلام بار بار کہہ رہے تھے میرے امت کے لوگوں ذرا نماز کی پابندی کرنا، نماز کا خاص خیال رکھنا، نماز کا خاص خیال رکھنا، وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے انڈر میں جو تمہارے ماتحتین ہیں، تمہارے غلام، تمہارے نوکر چاکر، ان کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ احسان کرنا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں میں وہیں آپ کے بازو میں کھڑی تھی اور آپ بار بار آنکھ کھولتے، تکلیف میں تھے، پریشانی میں تھے، لیکن آپ فرما
फरमा रहे थे अस्सलाह अस्सलाह, लोगों मैं तो दुनिया से जाने वाला हूँ, तुम्हें आखिरी वसीयत करके जा रहा हूँ, नमाज को कभी नहीं छोड़ना, नमाज की पाबंदी करना, नमाज का ख्याल रखना, नमाज का एहतमाम करना और अपनी औलाद को नमाज का एहतमाम करवाना। हजरत उम्मे सलमा कहती हैं अल्लाह की कसम मैं आपके बाजू में खड़ी हुई थी जब रूह आपकी कब्ज हो रही थी, फहुवा युलजिले जुहा, फहुवा युलजिले जुहा, कहती अल्लाह की कसम मैंने सूर्य देखी, नबी अलैहिस्सलाम की ज़बान लड़खड़ा रही है वहुवा युलजिले जुहा, लेकिन आप नमाज की ताकीद कर रहे हैं। अस्सला अस्सला, लड़खड़ाती हुई ज़बान से अभी रूह कब्ज होने वाली है, लेकिन आप आंखों में आंख मिलाते और लोगों से कहते अस्सला अस्सला अस्सला। हद ये हो गई, कहती है उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रदियल्लाहु ताला अन्हा, फयुलजिले जुहा फी सदरिही, देखते वमा युफीदु बिलहाब वमा युफीदु बिहा लिसान, कहती अल्लाह की कसम आप बार बार ताकीद कर रहे थे यहां तक कि जबान से बोलने की ताकत खत्म हो गई। आखिरी जुमला था, कहती उसके बाद मैंने देखा आप बार बार सीने से ताकत लगा करके सांस ले रही हैं, फिर भी आप वही नमाज की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन जबान से अदा करने की ताकत खत्म हो गई। कहते मैंने समझा आपका सीना उबल रहा है, बार बार सीना आपका उठ रहा है, मालूम पड़ता है कि सीने में कोई चीज ऊपर नीचे हो रही है। कहती है लेकिन जबान से नहीं, बस सीना उबल रहा है। और हाथ से इशारा करते हुए उस वक्त भी नबी अलैहिस्सलाम अस्सलाह अस्सलाह नमाज की ताकीद कर रहे थे। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलाम के सामने कोई बेनमाजी नहीं था, सारे नमाजी ही थे, लेकिन इसके बावजूद आखिरी वसीयत जो सबसे बड़ी अहम थी अस्सलाह अस्सलाह अस्सलाह, लोगों नमाज की पाबंदी करना, नमाज की पाबंदी करना, नमाज की पाबंदी करना और नमाज की का एहतमाम करना, ये कितनी बड़ी वसीयत थी। लेकिन अफसोस सद अफसोस, अफसोस सद अफसोस, आज दुनिया में सबसे आखिरी चीज हमारी, हमने नमाज भी मुसलमानों ने जाये कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम की हदीस इमाम इब्न हिब्बान रहमतुल्लाह अलैह बसनद सही अपने सही इनके अंदर नकल करते हैं। हजरत अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु हदीस के रावी हैं, आपने यहां तक इरशाद फरमाया था ऐ लोगो अव्वलु मा युरफउ मिनन नास या अव्वलु मा युरफउ मिन उम्मती मिन दीनिहिम अल अमानतु, सबसे पहले मेरी उम्मत से इस्लाम की जो बात उठेगी वो अमानत उठ जाएगी, अमानत नहीं, अमानतदारी बाकी नहीं रहेगी, खियानत का दौरा होगा। बल्कि आपने इरशाद यहां तक फरमाया कि अमानतदार अगर कोई होगा तो उसको लोग बेवकूफ समझेंगे, जो दगाबाज होगा उसी को लोग अमानतदार समझने लगेंगे। आपने इरशाद फरमाया फ़अव्वलुहुन्ना, आपने इरशाद फरमाया ऐ लोग हदीस है लतनक़ुज़ुन्ना और अल इस्लाम उर्वतन उर्वतन फ़कुल्लमन तक़दत उर्वतुन तशब्बसन नास बिल्लती तलीहा अव्वलुहा नक़दन बिल हुक्म व आखिरुहा मा यबका मिन दीनिहिम अस्सलाह औ कमा क़ाला अलैहिस्सलाम। मुसलमान भाइयों, जरा नमाज का मकाम समझो। नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमा रहे दीन की एक एक बात को, जैसे ये मेरा रुमाल है ये धागे से बुना हुआ है, आपने इरशाद फरमाया एक इंसान कोई अहमक और बेवकूफ हो यहां से काट दे और एक एक धागा निकालना शुरू कर दे, एक धागा खींचेगा फिर दूसरा धागा खींचेगा फिर तीसरा धागा खींचेगा। मेरे भाइयों, चंद दिनों के अंदर मैं समझता हूं इस गतरे और रुमाल का वजूद नहीं, धागे पड़े रह जाएंगे। आपने इरशाद फरमाया ए मुसलमानों लतनक़ुज़ुन्ना और अल इस्लाम उर्वतन उर्वतन, दीन की बातें तुम
تم ویسے ہی ایک ایک کر کے چھوڑو گے جیسے کسی رسی یا کپڑے کا ایک ایک دھاگا نکالتے ہو. ایک ایک چیز چھوڑتے جاؤ گے. فَكُلَّمَا انتقدت عُرْوَةٌ تَشَبَّنَ النَّاسُ بِالَّتِي تَلِيهَا. دین کی ایک بات چھوڑیں گے تو اگلی بات کو پکڑیں گے, پھر اگلی کو چھوڑیں گے تو تیسری کو پکڑیں گے, پھر تیسری کو چھوڑ دیں گے, چوتھی کو پکڑیں گے, چوتھی کو چھوڑیں گے, پانچویں کو پکڑیں گے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر, ساری دین کی باتیں چھوڑ دیں گے. کوئی دین کی بات میری امت کے عمل میں رہ ہی نہیں جائے گی. بس آخر میں ایک چیز باقی رہے گی. کیا؟ سب سے آخری چیز جو میری امت کے لوگ چھوڑیں گے, اسلام کی ایک ایک بات کو چھوڑتے جائیں گے, ترک کرتے جائیں گے. یہی سوچیں گے بھائی ٹھیک ہے ضروری ہے لیکن چھوڑ دیں گے تو کافر تو نہیں بنیں گے, رہیں گے تو مسلمان ہی. چلو ایک چھوڑا, دوسرا چھوڑا, بھائی مسلمان کلمہ گو تو ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا یہی سوچ کر کے دین کی ایک ایک بات چھوڑتے جائیں گے یہاں تک کہ دین کی ساری باتیں چھوڑ دیں گے. وَآخِرُ مَا يَبْقَى مِن دِينِهِمْ الصَّلَاةُ. سب سے آخری چیز سن لو میرے بھائیوں, ماں اور بہنوں, بڑے روشن خیالی کا یہ مسٹر اور میڈم کا زمانہ ہے. ملا گیری عیب ہو گئی ہے, دینداری عیب سمجھا جاتا ہے. اگر داماد ہو تو اچھی تنخواہ والا ہو, نمازی ہے تو نمازی کو کیا کریں گے دے کر کے, کیا کھلائے گا. سن لو اپنا انجام. آپ نے ارشاد فرمایا وَآخِرُ مَا يَبْقَى مِن دِينِهِمْ الصَّلَاةُ. دین کی ایک ایک بات تو چھوڑتے جائیں گے, آخر میں سب سے آخر میں دین کی صرف ایک بات رہے گی, ایک بات باقی رہے گی بس. وہ کیا ہے؟ نماز. دین کی سب سے آخری بات جو امت میں باقی رہے گی وہ نماز ہوگی. نماز کے پہلے چھوڑنے کے پہلے پورے دین کی باتیں چھوڑ چکے ہوں گے. آخری بات وآخر ما یبقى الصلاۃ, سب سے آخری چیز جو باقی رہے گی وہ نماز ہے. اور نمازیوں کا حشر کیا ہوا؟ جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا, تیرا دل تو صنم آشنا, تجھے کیا ملے گا نماز میں. آپ نے آگے ارشاد فرمایا وَرُبَّ مُصَلٍّ. آخری چیز نماز باقی رہ جائے گی. اور اس وقت کتنے نمازی ایسے ہوں گے, کتنے نمازی ایسے ہوں گے کہ لَيْسَ لَهُمْ خَلَاقٌ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى, ان کی نماز کا کوئی اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کے ہاں باقی ہی نہیں رہے گا, کوئی اجر و ثواب ملے گا ہی نہیں. کیوں؟ کھڑے تو ہو گئے ہیں لیکن دل جو ہے حساب کتاب میں ہے. مسجد میں آ تو گئے ہیں لیکن یہ دل جو ہے شاپنگ مال میں گھوم رہا ہے. سمجھ گئے؟ اپنے کاروبار, یعنی انسان نماز کے لیے حاضر تو ہوا لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ ہوا. اور نماز کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي. میرے بندو نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے. جب ساری نماز میں ذکر جب ساری نماز میں صرف بدن موجود ہے اور دل جو ہے باہر بھٹک رہا ہے تو گویا کہ نماز کا مقصد ہی ادا نہیں ہوا. کیوں؟ نماز کا مین مقصد ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے, میرے ذکر کے لیے. سلام پھیرنے کے بعد مسجد کے باہر تسبیحات تحلیلات ہی نیت باندھ کر کے کھڑے ہو گئے اور سارا دل جو ہے ادھر ادھر. اور اگر کچھ بچا ہے موبائل ذرا سا ایک مرتبہ حرکت کیا, سائلنٹ ہے لیکن ذرا حرکت کیا تو بچا کھوچا دھیان بھی موبائل لے کے گیا. اور کتنے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں نکالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کس کا موبائل ہے, کس کا ہے. اور کچھ بدبختوں کو میں نے دیکھا انا فی الصلاۃ بعدین, انا فی الصلاۃ بعدین. اللہ اکبر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا نماز
اس کی نماز سے امام کے پیچھے رکوع سجدہ کر رہا، نیت تو باندھا ہے لیکن دل اس کا نماز میں نہیں ہے۔ اللہ مسجد تو بنا لی پل بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں بھر نمازی بن نہ سکا۔ نماز تو ہے، نماز تو وہ ہے کہ نماز میں آ گیا تو ساری دنیا کو بھول گیا۔ اللہ تعالیٰ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے آخری چیز نماز باقی رہ جائے گی، اور نماز میں بھی رکوع رہے گا، سجدہ رہے گا۔ نماز میں سب سے پہلے نماز تکبیر تحریمہ سے لے کر کے سلام پھیرنے تک نماز کے بڑے واجبات، ارکان، سنن، مستحبات ہیں۔ آنے فرمائے نماز میں بھی سب سے پہلی نماز کا رکن یا نماز کی سب سے پہلی چیز جو نہ میری امت سے اٹھے گی وہ الخشوع ہوگا۔ خشوع خضوع نہیں رہ جائے گا نمازوں کے اندر، بلکہ ایک روایت کے اندر تو یہاں تک آیا، آپ نے ارشاد فرمایا یہاں تک کہ جمعے کے دن جامع مسجد میں داخل ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے، لا ترى فيها رجلا خاشعا، نمازیوں سے مسجد بھری ہوگی لیکن کسی میں خشوع خضوع تو نہیں پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سچا نمازی بنائے، خود بھی نماز پڑھو، اور نماز کے متعلق دو ذمہ داری ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے کیا سمجھا؟ نماز دنیا میں آخری چیز ہے دین کی۔ اگر آپ نے نماز بھی چھوڑ دیا تو اب آپ کے پاس دین کا کوئی حصہ باقی نہیں۔ لیکن افسوس صد افسوس، آج کا نمازی چور ہو، چوری بھی سینہ زوری بھی۔ اگر کوئی نمازی ذرا زوردار یا کوئی مولانا خطبے میں ذرا دبا کے کہہ دے نماز کے متعلق، بے نمازیوں کے متعلق، تو بے نمازی اصلاح تو نہیں کرے گا۔ مولانا نماز پڑھ کے سمجھتے ہیں بڑے مسلمان ہو گئے، ابھی بھی مولانا ہی قابل ملامت ہے۔ وہ بے نمازی کو بھی اب نماز ترک کرنے کا ابھی بھی احساس نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، ذرا نماز کا خیال رکھو۔ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَىٰ أَهْلِهِ يَتَمَطَّىٰ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ثُمَّ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ۔ یہ اس کا حشر ہے بے نمازی کا۔ نبی علیہ السلام کو کیا ہوا؟ ذرا سوچو، آج دنیا میں کوئی انسان مرنے لگتا ہے تو بیوی کی فکر ہوتی ہے، بچوں کی فکر ہوتی ہے، اور مرنے لگا آثار نظر آئے بیماری میں تو اپنے بزنس، اپنے کاروبار کی فکر ہوتی ہے، کسی اور کی فکر نہیں کرتا۔ لیکن رحمت للعالمین کے سامنے 9 بیویاں کھڑی ہوئی ہیں، اولاد کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کی قسم، اس آخری وقت میں جہاں دنیا سب کو بھول جاتی ہے، غیر کو صرف اپنے اور اپنوں کا خیال رکھتی ہے، اس موقع پر بھی نبی غیروں کا خیال کر رہے امتیوں کا۔ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نہ عائشہ کے بارے میں کوئی وصیت کیا، نہ ام سلمہ کی کوئی فکر کی، نہ حضرت میمونہ کی کوئی فکر کی، نہ حفصہ بنت عمر کی کوئی فکر کی۔ فکر ہے تو امتیوں کے نماز کی فکر ہے۔ آخر کس بنا پر نبی علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث میں نے سنائی، کہتے ہیں زبان بند ہو گئی لیکن سینہ آپ کا ابل رہا تھا، اور اشارہ کر رہے تھے جتنا آپ کا ہاتھ اٹھ سکتا تھا، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ۔ کیوں؟ تاکہ امتی جو ہے بے نمازی نہ بن سکے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربک یومئذ المساق۔ مریض جب جان آ گئی یہاں تک، حالت زیادہ خراب ہوئی، ہاتھ پیر ذرا ٹھنڈے ہوئے، تو بیٹا کہتا ہے، بیوی کہتی ہے ایمبولینس بلاؤ، ڈاکٹر کو بلاؤ، ان کو بلاؤ۔ فیصلہ ہوتا ہے کہاں ہسپتال میں لے کے چلیں۔ مریض بیچارہ کہتا ہے رے بیوقوفو، اب مجھے کہیں لے جانے سے فائدہ نہیں،
وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ اس کو بچانے کی فکر کر رہے ہیں اور اس کو یقین آ گیا ہے کہ سب کو چھوڑ کر کے جانے کا وقت آ چکا ہے. روح کب سے کیا؟ پٹائی شروع کی فرشتوں نے، کہا فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى، بے ایمان تو نے نماز نہیں پڑھی تھی. اور آگے ذرا سنو، أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى ثم اولا لک فاولا، تجھے بربادی ہو، ہلاکت ہو، تباہ برباد ہو جا. کیا جرم کیا ہے؟ فرشتے کہتے تو نے نماز نہیں پڑھی ہے. پھر جہنم میں کچھ لوگ کہیں گے ما سلککم فی سقر، اپنے دوستوں کو ڈھونڈیں گے، پارٹنر کو ڈھونڈیں گے، پڑوسی کو ڈھونڈیں گے. بھائی بے نمازی تو ہے لیکن بڑا اچھے اخلاق والا تو ہے. یہ ہے، ارے بے نمازی اور اچھے اخلاق والا، اسلام نے تو کہا سب نماز آخری چیز ہے اور تم نماز کو سب سے پہلی چیز بنا رہے ہو. نمازی بھی ہو، اللہ کا غدار وفادار، نمک حرام بھی ہو، اس کے باوجود اچھا اخلاق والا بھی نہیں. سب ٹھیک ہے، نمازی نہیں ہے تو بعد میں ہو جائے گا. میرے بھائیو نماز سب سے اول چیز ہے اور سب سے آخری چیز ہے. نبی علیہ السلام اللہ اکبر ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کی حدیث، اللہ تعالیٰ کا فرمان پیش کر رہا تھا. کچھ لوگ ڈھونڈیں گے اپنے ساتھیوں کو، پہچان والوں کو، اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے. اللہ فرمائے گا دیکھنا چاہتے ہو؟ ہاں جاؤ دیکھو. فَطَّلَعَ، آئے گا تو جہنم کے کنارے جھانک کر کے دیکھے گا تو بہت ساتھی جو کہتے تھے نہیں نماز تو نہیں پڑھتا لیکن ہے تو اچھے اخلاق کا، ملنسار بہت ہے، ملنساری سے سارے عیب پر پردہ، جھانک کر کے دیکھیں گے تو جہنم میں جل رہا ہے. قالوا ما سلککم فی سقر، پوچھیں کہ ارے تم تو بڑے نیک تھے یار، بڑے اچھے اخلاق والے، تم جہنم میں کیوں جل رہے ہو؟ جہنمی کہیں گے لم نک من المصلین، بھائی سب کچھ تو ٹھیک تھا لیکن تھا تو بے نمازی ہی. لم نک من المصلین، جہنم میں اس لیے جلاؤ کہ ہم بے نمازی تھے. میرے بھائیو یہ ساری آیات قرآن پاک، اس کے علاوہ بھی بہت ساری آیات ہیں، ذرا غور کرو. اس لیے نماز کی پابندی کرو اور اپنی نماز کے ساتھ ساتھ خود پابندی کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بناؤ. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، نماز پڑھو، نماز قائم کرو اور اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بناؤ. اگر نماز نہ آپ نے پڑھی، نہ اولاد کو سے آپ نے اولاد کو نماز کا پابند کیا، کتنا بدترین منظر ہوگا جب آپ اپنی اولاد سمیت جہنم میں جائیں. اور اللہ تعالیٰ نے واضح کیا قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ يَا عِبَادِ فَاتَّقُونِ. سورہ زمر پڑھو، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. اے نبی ان سے بتا دیں بیٹے کو جو چاہو بنا ڈالو، تم جو چاہو بن جاؤ، لیکن قیامت کے دن سب سے نقصان بڑا خسارے والا، سب سے بڑا نقصان اٹھانے والا وہ انسان ہوگا جو خود جہنم میں جائے، اکیلے نہیں اپنے بچوں کو بھی لے کے جائے. نہ خود جہنم سے بچ سکا، پورے خاندان کو، پورے فیملی سمیت جہنم میں لے کے جا رہا ہے. اور جہنم میں گیا بھی کہا سن لو لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِّنَ النَّارِ وَمِن تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ. اور خسارہ آدمی اپنے بیوی، اپنے بچوں، اپنی بیٹے اور بیٹیوں کو لے کر کے جہنم میں جا رہا ہے. اور وہ بھی کہاں، کوئی گارڈن نہیں ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے کہ اسپیشل فیملی روم نہیں ہے، وہ گارڈن نہیں ہے کہ ٹکٹ لو بچوں کے ساتھ چلے جاؤ. کہاں جا رہا ہے انسان؟ اللہ تعالیٰ ارشاد میں جہنم میں ہے. اور جہنم میں بھی کہاں،
اب ذرا غور سے سنو، لہم من فوقہم ظلل من النار ومن تحتہم ظلل، جہاں اپنے بچوں کو لے کے کھڑا ہوگا جو سایہ ہوگا وہ بھی جہنم کی آگ کا ہوگا۔ انجام سن لو، ہمارے بہت سارے بھائیوں کو ٹھنڈی لگ رہی ہے، کیوں؟ ہوا چل رہی ہے، لیکن سوچو ٹھنڈی کا نام و نشان نہیں، وہاں سایہ بھی جو ہے وہ بھی جہنم کے، چھت جو ہے وہ بھی جہنم کے آگ کی۔ اور آگے سنو، وَمِن تَحْتِهِمُ ظُلَلٌ، اور جہاں اس بدبخت کو اپنے بچوں کے ساتھ کھڑا کیا گیا ہے وہ فرش بھی جہنم کے آگ ہی کی ہے۔ لَهُم مِّن فَوْقِهِمُ ظُلَلٌ وَمِن تَحْتِهِمُ ظُلَلٌ، جہاں کھڑا ہے جس زمین پر وہ بھی جہنم کے آگ کی ہے، اور جس کے سائے میں ہے وہ چھت بھی جہنم کی آگ کی ہے۔ اب ایسے خسارے سے اگر انسان نہ بچا اور اپنی اولاد کو نہ بچایا، اللہ نے فرمایا الا، کان کھول کر کے سن لو، ذالک هو الخسران المبین، یہی سب سے بڑا خسارہ ہے، اس سے بڑا خسارہ کوئی نہیں، اور دوبارہ اب اصلاح کرنے کا چانس بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری ماں اور بہنوں، ذرا اپنی اولاد کی فکر کرو، خود بھی نماز رحمت للعالمین، جان نکل رہی ہے اور نماز کی تاکید کرے، الصلاۃ الصلاۃ، اور ہم کیا کہتے ہیں؟ نہیں بابو کی نیند خراب ہو جائے گی، نیند پوری نہیں ہوئی ہے، رات کو فلمیں کیوں 12 بجے تک دیکھنے دیا؟ قصور آپ کا ہے۔ اگر نمازی ہے صحیح معنوں میں تو کوئی چیز نماز میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ ابھی سعودیہ کے ملک سلمان حفظہ اللہ کو دیکھا ہوگا، دنیا کے سب سے بڑے ملک کے سپر پاور ملک کا صدر کھڑا ہوا ہے، ادھر اذان ہو گئی ظہر کی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، نماز کے لیے چلے گئے، اور سپر پاور ملک کا صدر سگریٹ پیتا کھڑا ہی رہ گیا۔ کیوں؟ سپر پاور ہوگا لیکن سب سے بڑا پاور والا جو ہے اس کے لیے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کے لیے اس کو نہیں چھوڑا جائے گا، اس کا حق پہلے ہے، اس کی ضیافت بعد میں ہے۔ میرے بھائیو، کیوں؟ نماز کا مقام و مرتبہ، نماز اس کے مطابق ذرہ برابر کوئی سمجھوتے کی چیز نہیں ہے، چاہے تاجر ہو، مالدار ہو، انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، دنیا میں کوئی کتنا بڑا بھی ہو جائے، نماز سے اس کو کوئی رخصت نہیں۔ میرے بھائی، جان نکل بھی رہی ہو، آپ بستر پر پڑے ہوئے ہیں، اگر نماز کا وقت آ جائے آپ اٹھ بھی نہیں سکتے تو لیٹ کر کے پڑھیں، لیٹ کر کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو آپ نے فتومی ایمان، اشارے سے نماز پڑھ لو، لیکن نماز چھوڑنے کی کوئی اجازت تم کو نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے۔ اولاد کی فکر کرو، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، اے لوگوں بچے 7 سال کے ہو جائیں ان کو نماز کی تاکید کرو، اور بچے 10 سال کے ہو جائیں پھر بھی نماز نہیں پڑھتے تو تھپڑ مارو، اب پٹائی کرو ان کی، تاکہ آئندہ کبھی نماز چھوڑنے کی جرات نہ کریں۔ لیکن یورپ اور مغرب نے کیا کہا؟ بچے مارنے سے خراب ہوتے ہیں۔ رب العرش والا رب وہ تو اپنے نبی کو پیغام دیتا ہے کہ میرے بندوں کو پہنچاؤ، بچے شرارت کرتے ہیں، نماز نہ پڑھے تو مارنے سے سدھرتے ہیں، اور خنزیر خور کہتے ہیں سدھرتے نہیں بلکہ بچے مارنے سے بگڑتے ہیں۔ افسوس، سب افسوس، آپ کو ان کے باتوں پر اعتبار اور نبی کے باتوں پر جو رب کے حکم سے بدیتے ہیں اس پر آپ کو اس کا آپ کو احساس نہیں۔ اللہ اکبر۔ قاضی ابو شریح، قاضی شریح رحمت اللہ علیہ دنیا کے مشہور قاضی ہیں، ایک دن نماز پڑھائی، انہوں نے اپنے دور خلافت میں آرڈر نافذ کر دیا تھا، جو نماز چھوڑتا ہوا نظر آیا اسے جیل میں ڈالا جائے، اس کو سزا دی جائے، اس کو تنبیہ کی جائے۔ ایک دن نماز پڑھا کر کے دیکھے اثر کی،
تو ایک بیٹا جو سب سے زیادہ محبوب بیٹا تھا، چھوٹی عمر کا بیٹا گیا تھا مکتب، اسکول گیا تھا پڑھنے کے لیے. قاضی شریح رحمت اللہ علیہ نے سلام پھیرنے کے بعد جائزہ لیا، بیٹا آج آیا نہیں، کہاں رہ گیا ہے. فوراً گھر بھیجا آدمی کو. دیکھو ہو سکتا ہے کہ لیٹ آیا ہو، گھر میں نماز پڑھی ہو. گھر گیا قاصد، دیکھا، پوچھا تو ماں نے کہا نہیں آج تو آیا نہیں بچہ، میں تو سمجھ رہی تھی کہ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے چلا گیا ہے. ہاں، نہ مسجد میں، نہ یہاں نہ وہاں. بڑی فکر ہوئی کہ نماز کیسے اس نے چھوڑ دیا. فوری طور پر قاضی شریح رحمت اللہ علیہ نے آدمی بھیجا، جاؤ دیکھو اسکول میں تو بچہ نہیں رہ گیا، مدرسے میں آج بچہ آیا کیوں نہیں؟ روزانہ نماز اثر میں حاضر رہتا تھا، آج نماز سے بچہ کیسے غائب ہو گیا؟ قاضی کے حکم سے آدمی گیا، اسکول اور گھر کے درمیان ایک جگہ کتوں کی گشتی ہو رہی تھی، کتے لڑائے جا رہے تھے. وہ کتوں کی جنگ دیکھنے میں، ان کی لڑائی دیکھنے کے لیے کھڑا ہو گیا. بچہ تھا اور اتنا مست ہو گیا کہ اس میں نماز اثر غائب ہو گئی اور وہ وہاں دیکھتا ہی رہے گا کتوں کی لڑائی. قاضی شریح کا قاصد پہنچا، کہا تم کتے کی لڑائی دیکھ رہے ہو، تمہارے ابو ڈھونڈ رہے ہیں. بچہ فوراً بھگا، کہا، پہنچا، سلام کیا، ڈر خوف زدہ ہے. والد صاحب نے کہا کہاں آئی نہ کنتا، کہاں تھے؟ قاصد کہتا ہے اس سے کیوں پوچھتے؟ مجھ سے پوچھے، کتے کی لڑائی دیکھ رہا تھا، کشتی دیکھ رہا، جنگ لڑائی دیکھ رہا تھا. یہ کہا اچھا وہاں چلو. داروغہ کے پاس، داروغہ جو تھا اس کوفے کا، اس داروغے کے پاس ایک چٹھی لکھی اور کہا کیا؟ ترک الصلاة لأقلب يسعى لها طلب الحراش غوات اللجسی فإذا أتاك فعظه بملامة وعظه موعظة الأديب الأكيسي فإذا هممت بضربه فبدرة فإذا ضربت بها سلاسا فحبسی. یہ اشعار لکھ کر کے بھیجے. کہا اے اس علاقے کے داروغہ، یہ میرا بچہ جو ہے، دوسرے بھی نماز چھوٹے ان کو بھی سزا دی جاتی ہے، آج میرا یہ چہیتا بیٹا، دلارا بیٹا، اس نے آج عصر کی نماز چھوڑ دیا ہے اور آوارہ قسم کے لوگوں کے ساتھ کتے کی لڑائی اور کشتی دیکھ رہا تھا. ایسا کریں، قانون سب کے لیے ایک ہے. وہ عام لوگ بھی تھے، یہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کا بیٹا آج آپ کے پاس جا رہا ہے اور کہتے کیا ہیں؟ یہ دیکھو، ترک الصلاة لأقلب يسعى لها، اس نے کتوں کی کشتی دیکھنے میں نماز کو چھوڑ دیا. طلب الحراش الغوات النجسی، آوارہ بدکردار لڑکوں کی صحبت نے آج اس کی نماز چھڑوا دی. میں اس کو آپ کے پاس بھیج رہا ہوں. فَإِذَا أَتَاكَ فَعَظَّهُ بِمَلَامَةٍ، پہلے تو اچھی طرح سے ڈانٹ پھٹکار کرنا، خوب اچھی طرح سے تنبیہ کرنا، اور تنبیہ کرنے کے بعد وَعِظْهُ مَوْعِظَةَ الْأَدِيبِ الْأَكْيَسِي، ایک بہترین مربی اور معلم جو ہوتا ہے اس کی طرح اس کو نصیحت کرنا تاکہ آئندہ کبھی نماز نہ چھوڑے. فَإِذَا هَمَمْتَ بِضَرْبِهَا فَبِضُرَّةٍ، اور اگر آپ مناسب سمجھتے ہیں اس کو مارنا تو ہاتھ سے نہیں مارنا، اسی درے سے مارنا جس درے سے سارے بے نمازیوں کو مارا کرتے ہو. اللہ اکبر. سن لو، وَإِذَا هَمَمْتَ بِضَرْبِهِ فَبِضُرَّةٍ وَإِذَا ضَرَبْتَ بِهَا سَلَاسًا فَحَبِسِي. یہ خلیفہ کا بیٹا ہو کر کے آج کتے کی کشتی دیکھنے میں نماز عصر چھوڑ دیا ہے. اس کو درے سے مارنا اور مارنے کے بعد 3 دن اس کو گھر نہیں آنے دینا، جیل میں ڈال دینا، اور چوتھے دن اس کو چھوڑنا. پھر آگے کہتے ہیں یہ بھی یاد رکھنا، میرا چہیتا بیٹا ہے لیکن کروں کیا، رب کا فریدہ چھوڑ دیا ہے. یہ میرا دلارا ہے، یہ میرا قلب و جگر ہے. اے داروغہ، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اس پر جتنے درے پڑیں گے اس سے زیادہ تکلیف مجھے ہوگی. 3 دن اس کو جیل میں ڈالے گا، وہ نہیں بلکہ میں جیل میں یہاں زندگی گزاروں گا، لیکن کروں کیا، رب کا حکم اس نے چھوڑ دیا ہے.
نافرمانی کی ہے، اس نے نماز ترک کیا ہے، آخر کار نتیجہ یہ نکلا کہ داروغے نے خلیفہ کی ہدایت کے مطابق اس بچے کو سزا دی اور چوتھے دن بچہ جیل سے نکل کے گھر آیا۔ کیا بچے بگڑ گئے؟ بچے سدھر گئے۔ اللہ اکبر! یہی خلیفۃ المسلمین کہ یہی بچے جن کو تربیت نماز کی اس طرح سے کی گئی تھی، آتا ہے کہ جس وقت وفات میں تھے، مرض الموت میں تھے، آخری وقت میں ہیں، بہن بیوی بیٹھی ہوئی ہے، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بچوں کا ماموں بیوی کا سگا بھائی آیا اور آنے کے بعد دیکھا ہمارے بھائی جان بہنوئی خلیفۃ المسلمین کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے۔ اس نے کاغذ پیش کیا اور قلم پیش کیا اور کہا اے خلیفہ ابھی آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، آپ نے بچوں کو کچھ دیا نہیں، آج تک بچے خاموش ہیں، چراغ جلانے کے لیے گھر میں تیل نہیں ہے، ابھی تو آپ کے ہاتھ میں کاغذ اور قلم ہے، یہ قلم دے رہا ہوں، یہ کاغذ دے رہا ہوں، آپ اس بیوہ اپنی بیوی اور ان بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ آپ وصیت کر کے جائیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد کم سے کم عزت کی زندگی تو گزار لیں۔ اللہ اکبر! خلیفۃ المسلمین نے اپنے بہنوئی کو ڈانٹا اور کہا خاموش رہو، ہمیں زیادہ اپنی بیوی اور اپنے ان بچوں کی فکر ہے، ہم نے ان کو سب کچھ دے دیا ہے، مال کیا کریں گے، دولت کیا کریں گے؟ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے قل ان ولی اللہ الذی، سورہ اعراف کی آیت تلاوت کی، ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وہو یتولی الصالحین۔ اے نبی ان لوگوں سے بتا دے کہ جو نیک اور صالح ہوا کرتے ہیں، جو صوم و صلاۃ کی پابندی شریعت پر چلنے والے ہوتے ہیں، وہ کسی غیر کے محتاج نہیں، اللہ ان کا خود نگراں و ذمہ دار ہوا کرتا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں انہوں نے اپنے بچوں کو جو نمازی بنایا، قرآن کا حافظ جو بنایا، دین کی جو صحیح تربیت دی تھی، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے اللہ کی قسم نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے انتقال کے بعد اللہ نے بچوں کو اتنا دیا کہ ایک وقت میں 100 گھوڑے اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا کرتے تھے۔ وہی بیٹا جو 3 دن جیل میں تھا، وہی وقت کا سب سے بڑا مالدار دمشق میں بنا ہوا تھا۔ میرے بھائیوں بچوں کے خیال رکھو، بہت ٹائم زیادہ ہو رہا ہے، 3 نصیحتیں ہو گئی، چوتھی اور آخری نصیحت وہ بھی بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے زیادہ بالکل مرض الموت تک آپ نے جو وصیت کیا تھا وہ یہ اے لوگوں میں تو دنیا سے جاؤں گا، میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، ابھی تمہارے اوپر ہماری نگاہ ہے، کوئی گمراہ نہیں، کوئی بدعت ایجاد نہیں کر سکتا، کوئی کفر و شرک نہیں کر سکتا، ہمارے سامنے تم لوگ ہو، لیکن میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو بڑے فتنے پیدا ہوں گے، لیکن یاد رکھنا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر کے جاؤں گا، ترکت فیکم انی ذاہبون، بعض روایتوں میں انی ذاہبون، اے لوگ اب تو میں دنیا سے جا رہا ہوں، وَإِنِّي تَارِكٌ فِيهِمْ ثَقَلَيْنِ، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب تک ان دونوں چیزوں کو تم مضبوطی سے پکڑو گے نہ تو لن تذلوا ولن تہلکوا، نہ تو تم گمراہ ہوگے اور نہ تو تم کبھی ہلاک ہوگے۔ وہ دونوں چیزیں کیا تھی بھائی؟ ایک ٹی وی، دوسرا کیا کہ یہی کہیں گے نا، انٹرنیٹ سمجھ لو یا واٹس ایپ سمجھ لو، جو سب سے بڑا فتنہ ہے یہی۔ اللہ کتنی عجیب ہے، لن ترکت تذلوا، ایک کتاب اللہ اور دوسرے سنت رسول اللہ، یہ 2 چیزیں تمہارے پاس چھوڑ کر کے جا رہا ہوں، جب تک انہی دونوں کو مضبوطی سے پکڑو گے، کسی تیسری چیز کی طرف رخ نہیں کرو گے، تب تک تو تم ہدایت پر ہوگے، ہلاکت سے بچو گے، گمراہی سے بھی بچو گے، بدعات سے بھی بچو گے، شرک سے بھی بچو گے، ہر قسم کے گمراہی سے بچو گے، اور جب تم ان دونوں چیزوں کو چھوڑ دو گے تو پھر تمہیں گمراہی اور ہلاکت سے بچانے والی کوئی چیز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
امام احمد بن حنبل اپنی مسند میں اور امام حاکم اپنی مستدرک میں بسند صحیح نقل کرتے ہیں. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیحہ کے اندر ذکر کیا ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں بڑی اہم بات ہی سن لو اور اسی پر ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں. دوستو ایک چیز یاد رکھ لو, اللہ اکبر. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لیٹے ہوئے ہیں, بلکہ یہ بھی ایک وصیت ہی ہے, لیٹے ہوئے ہیں, ارد گرد کچھ لوگ موجود ہیں. آپ نے فرمایا سیکون بعد 60 سنہ, سیکون بعد 60 سنہ خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا. اے لوگو میرے آج جو میں ابھی تم سے مخاطب ہو رہا ہوں اس کے ٹھیک 60 سال, 60 سمجھیں گے نہیں سمجھیں گے کیا, 60 ایئرلی کی ایئر, 60 سال کے بعد سیکون بعد 60 سنہ, بعد 60 یکون سیکون خلف بعد 60 سنہ. آج جو میں اس وقت موجود ہوں ٹھیک 60 سال کے بعد, 60 سال کے بعد میری امت میں خلف پیدا ہو جائیں گے. عربی میں 2 لفظ ہے, ایک ہی لفظ ہے 3 حرفوں کا, خا لام فا. خلف اگر تینوں حرف پر خا لام اور فا تینوں پر آپ زبر پڑھیں گے خلفا, یا ساکن کر دیں گے خلف ہو جائے. پہلے خا لام پر زبر پڑھیں اور فا کو ساکن خلف, تو اس کے معنی آتے ہیں اچھی نسل, دیندار نسل, کفر سے, شرک سے, ضلالت سے, گمراہی سے بچنے والی نسل. پھر اگر اسی کو آپ خلف پڑھ دیں, خلف کے بجائے خلف پڑھ دیں, جیسا کہ سورۃ مریم کے اندر آئے تھے فخلف من بعدہم خلف, خا پر زبر اور لام پر زبر کے بجائے آپ لام پر جزم پڑھ دیں, سکون دے دیں, تو اس کے معنی آتے ہیں آنے والی بری نسل, بے دین, آوارہ, بے نمازی, شرابی, کبابی, کفر شرک کرنے والی. آپ نے ارشاد فرمایا 60 سال تک, 60 سال تک تو خلف پیدا ہوتے رہیں گے. تمہاری نسل, تمہارے بعد میں آنے والے لوگ تمہارے نقش قدم پر چلیں گے, دین پر چلیں گے, شریعت کی پابندی کریں گے, لیکن 60 سال کے بعد خلف نہیں پیدا ہوں گے, خلف پیدا ہوں گے. یعنی 60 سال کے بعد بری نسل پیدا ہوگی, بے دینوں کی ہوگی, ہر قسم کے منکرات کرنے والے ہوں گے, شرابی, کبابی, چور, آوارہ, ہر برائیاں کرنے والے ہوں گے, بس دین نہیں بنائیں گے. پھر آپ نے آگے ارشاد فرمایا اضاعوا الصلاۃ, سب سے پہلے تو نماز کو ضائع کریں گے, نماز کو ضائع کریں گے. واتبعوا الشہوات, شریعت کی پابندی نہیں, اپنے نفسانی خواہشات کی وہ پیروی کریں گے. فسوف یلقون غیا, یہ سارے خلف جو نماز کو ضائع کریں گے اور اپنے نفس کی شہوات کی پیروی کریں گے, ان کو سیدھے جہنم کے نچلے گڈھے میں ڈال دیا جائے گا. یہ سورۃ مریم کی آیت, آپ نے اس آیت کی تلاوت کیا. پھر ذرا سنو, آپ نے فرمایا پھر ثم یکون خلفون, پھر اس بری نسل کے بعد بھی اور بری نسل ان کے بعد پیدا ہوگی. 60 سال کے بعد بری نسل جو نماز کو ضائع کریں گے اور شہوات کی پیروی کریں گے, لیکن ان کے بعد جو نسل آئے گی ثم یکون خلفون, وہ ان سے بھی برے جانشین بری نسل ہوگی. وہ ان میں کیا ہوگا, اب ذرا غور سے سنیں. یقرؤون القرآن, قرآن پڑھیں گے, قرآن کو نہیں چھوڑیں گے, قرآن پڑھیں گے, لیکن لا یعدو تراکیہم, صرف زبان سے پڑھیں گے, لیکن کوئی آیت قرآن کا جو حکم ہے حلق کے نیچے اترے گا ہی نہیں. پڑھیں گے ضرور, تلاوت کریں گے, چومیں گے بھی, مردوں کو بھی بخشیں گے,
دکانوں کی افتتاح پر خوب برکت کے لیے سالانہ تلاوت بھی کروائیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن قرآن کا کوئی ایک حکم حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا وَيَقْرَأُ الْقُرْآنَ ثَلَاثَةٌ، 3 قسم کے مسلمان ہو جائیں گے اس وقت، 3 قسم کے مسلمان۔ نمبر 1، قرآن پڑھنے والے 3 قسم کے ہوں گے، مومنون وکافرون منافقون وفاجرون، 3 قسم کے۔ نمبر 1 مومنون، نمبر 2 منافقون، نمبر 3 فاجرون۔ مسلمانوں میں اس وقت جو پیدا ہوں گے وہ 3 قسم کے ہوں گے، مومن قرآن پڑھے گا، منافق بھی قرآن پڑھے گا اور فاجر بھی قرآن پڑھے گا۔ وہ کیا مطلب ہے؟ پوچھا گیا عربی سے کیا مطلب؟ کہا مومن کچھ لوگ وہ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور قرآن پر عمل کریں گے، قرآن پر قائم رہیں گے۔ نمبر 2 منافقون، منافق ہوں گے۔ یہ کون ہوں گے؟ کون ہوں گے؟ اللہ اکبر۔ منافق وہ ہوں گے جو قرآن کو پڑھیں گے تو لیکن موقع پائیں گے تو قرآن کا انکار کریں گے، یعنی عملی طور پر قرآن پر عمل ہی نہیں ہوگا ان کا۔ بظاہر قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن پر عمل نہیں ہوگا۔ نمبر 3 فاجرون، فاجر ہوگا۔ فاجر کون ہوگا؟ پڑھے گا ضرور لیکن یتعقل بہ الناس، بس اپنے قرآن کے ذریعے مال اکٹھا کرنے کی فکر ہوگی، بس قرآن کو اپنا ذریعے معاش بنائے گا، قرآن اس لیے پڑھے گا کہ لوگوں کا مال بٹورے۔ یہ 3 قسم کے لوگ ہوں گے، 60 سال کے بعد پیدا ہوں گے۔ تو میرے بھائیو کتاب و سنت پر عمل کرو، گمراہی سے بچنے کا سب سے بڑا یہی ذریعہ ہے۔ اگر اس کو ہم نے چھوڑ دیا، ہم نے اس کو ترک کر دیا تو اب کوئی انسان آپ کو نہیں بچا سکتا۔ اچھا دنیا یہ سمجھتی ہے، ساری دنیا، کہ قرآن ہی مسلمانوں کی عزت کا سبب ہے، مسلمان قرآن و حدیث پر عمل کرنے لگا تو دنیا کے اندر انقلاب۔ اور مسلمان آج کیا سمجھتا ہے؟ قرآن حدیث پر عمل کریں گے تبھی ذلیل ہوں گے۔ فارس کا وزیر اعظم آج سے تقریباً 20 سال قبل جب فارس میں کچھ مسلمان، فرانس میں کچھ مسلمان زیادہ ہونے لگے تو اس وقت کا جو صدر تھا اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے بہت ایک ٹیم تیار کی عیسائیوں کی اور کہا کہ مسلمان لوگ کیوں ہو رہے ہیں اس کو روکو، دعوت کے ذریعے، تبلیغ کے ذریعے، قرآن پر اسلام پر اعتراض، کوئی بھی راستہ ہو ذرا روکو اس کو۔ بہرحال 5 سال کے بعد وزیر نے دیکھا صدر کہ یہ تو مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، تو اس ٹیم کو جو ٹیم مقرر کیا تھا کمیٹی یہ لوگوں کو روکنے کے لیے ان کو اس کے صدر کو بلایا اور کہا کہ ذرا بتاؤ تمہیں پابندی، تمہیں میں نے یہ ذمہ داری دی تھی کہ لوگ مسلم عیسائی کیوں مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، ان کو روکو کسی بھی صورت سے، پابندی کسی بھی صورت سے اسلام سے ہٹاؤ، لوگوں کو مسلمان نہ ہونے دو۔ اس کو بلایا تو اس نے کہا محترم صدر بات اصل یہ ہے، ہمارے پاس ایٹم بم ہے، ہمارے پاس میزائل ہے، ہماری فوج ہے، ہماری پولیس ہے، ہماری حکومت ہے، ہم سب کچھ کر سکتے ہیں، سب کا مقابلہ، لیکن قرآن میں جو پاور ہے اس کے مقابلے کے لیے کوئی ایٹم بم اور میزائل بھی ہمارے پاس ہی نہیں ہے۔ تو جس طاقت اس کے اندر جو پاور ہے اس کا مقابلہ ہم کیسے کریں؟ صدر بھی خاموش ہو گیا۔ دنیا سمجھتی ہے کہ مسلمانوں کی ساری عزت قرآن و حدیث پر عمل کرنے میں ہے، اور مسلمان صرف ایک ایسی قوم ہے وہ سمجھتا ہے قرآن و حدیث ہمارے عروج و ترقی میں رکاوٹ بنتا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ میرے بھائیو یہ 4 وصیتیں ہیں، وہ بھی ہم نے اختصار کے ساتھ کہنا چاہا لیکن ٹائم بھی میرے خیال سے اس کے باوجود زیادہ ہو گیا، لیکن اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں۔ آخر میں ایک بات ہم بھول گئے، ہمارے کچھ ساتھیوں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا، ہے 5 منٹ رات اپنی کوئی بات نہیں،
رات کس نے ماری ہے نا؟ بڑے اختصار کے ساتھ ایک بات ہے، ابھی آپ نے سب کچھ سن لیا، سب کچھ سن لیا، نبی کی وصیتیں، نبی ہم سے اتنی محبت کرتے رہے، تو ہمارا بھی کام ہے کہ نبی سے جتنا نبی نے ہم سے کیا، ہم بھی کائنات میں سب سے زیادہ محبت کس سے کریں؟ بولو بھائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت بھی ان سے ہو، الحمدللہ۔ لیکن آپ کی محبت کی علامت کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے کچھ معیار مقرر کیا ہوگا کہ محبت کی علامت کیا ہے۔ آج کا مسلمان سوچتا ہے جب اشہد ان محمد رسول اللہ ہے تو انگوٹھا چوم لینا، ربیع الاول کا مہینہ آ جائے تو عید میلاد کا جلوس نکال لینا۔ میں سمجھتا ہوں مسلمان یہی سمجھتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا معیار مقرر، قرآن نے کیا مقرر کیا؟ اللہ نے فرمایا نبی کی محبت کا سب سے بڑا مظہر اور سب سے بڑا ثبوت اور کسی کے سچے محب نبی ہونے کے دلیل ہے اتباع سنت اور اتباع رسول۔ نبی کی سنت، نبی کی اتباع، نبی کی سنت کو اپنانا دوستو یہی سب سے بڑی محبت کی علامت ہے۔ جہاں تک آپ کے عزت کا، آپ کے مقام و مرتبے کا ہے تو یہ یاد رکھو میرے بھائیو، دنیا میں آج بڑا پروپگنڈا، کبھی نبی کا کارٹون بنایا جا رہا ہے، کبھی نبی کے شان میں گستاخیاں کی جا رہی ہیں۔ بس ایک بات ہم بتا دیں، الحمدللہ نبی علیہ السلام کی عزت بچانے کے لیے اللہ نے نبی کا محتاج کسی کو کیا، کسی کا کیا ہی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ بڑی حدیثیں ہمارے سامنے ہیں، صرف ایک حدیث بتا کے ختم کر دیتے ہیں، بلکہ 2-4 حدیثیں ان کا خلاصہ۔ حضرت انس بن مالک عبداللہ بن عباس سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ کہا ہم نے رب سے سوال تو کر لیا لیکن بعد میں بہت شرمندہ ہوا، کاش کہ میں سوال نہ کرتا۔ سوال تو کیا اللہ سے لیکن وددت اللہ اسأل، جواب مل جانے کے بعد میں نادم ہوں کہ میں نبی سے کبھی اللہ سے سوال نہ کیا ہوتا۔ سوال کیا ہے؟ بڑا طویل، بڑی بحث اس میں ہے، لیکن چند کلمات میں نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا یا رب ما من نبی الا وقد کرمتہ بالاشیاء بامور او کما قال علیہ السلام، اے اللہ جتنے نبی ہم سے پہلے گزرے ہیں آپ نے ہر نبی کو کچھ نہ کچھ دیا، لیکن ہمیں آپ نے کچھ نہیں دیا، نبوت رسالت کے علاوہ ان نبیوں کو جو آپ نے دیا تھا ہمیں تو اس کے مقابلے میں کچھ نہیں دیا۔ پھر اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں بطور مثال کے لقد جعلت ابراہیم خلیلا وموسیٰ تکلیما وسخرت الجبال لداؤد ولسلیمان الریح والشیاطین واحییت لعیسیٰ الموتى او کما قال علیہ السلام۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے اللہ آپ نے ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا، موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا، اور داؤد کے لیے پہاڑوں کو مسخر کیا، اور ان کے بیٹے سلیمان کے لیے ہوا اور جنوں کو مسخر کیا، اور ہمارے بھائی حضرت عیسیٰ کو آپ نے وہ معجزہ دیا کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اللہ آپ نے مجھے کیا دیا؟ ان میں سے کوئی چیز مجھے نہیں، نہ ابراہیم والی چیز ملی، نہ موسیٰ والی چیز ملی، نہ ان کی ملی نہ ان کی کچھ نہ ملی، ہمیں کیا ملا؟ اللہ نے فرمایا اے محمد، غور سے سنیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو جو دیا ہے میں اپنی ذات کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے کسی نبی کو نہیں دیا جو میں نے آپ کو دیا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یا رب ما ہوا، وہ کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے لم اذکر الا ذکرت معی، قیامت تک جہاں میرا نام ہوگا وہاں آپ کا نام بھی بلند کیا جائے گا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کو دیا۔ پوری دنیا میں ذرا سنو، اشہد ان لا الہ
अशहदु अन्ना इब्राहिम खलीलुल्लाह कहीं नहीं मिलेगा। किसी अदान में व अशहदु अन्ना मूसा कलीमुल्लाह नहीं मिलेगा। कायनात में सिर्फ एक नबी आखिरी नबी गुजरे हैं। अल्लाह ने फरमाया जहां मेरा नाम लिया जाएगा वहां आपका नाम भी लिया जाएगा। मेरे भाइयों, जिसका अल्लाह मर्तबा वरफाना लका जिक्रक, अल्लाह जिसका नाम अपने नाम के साथ जोड़ दे, दुनिया में उसे कोई तौहीद उसकी नहीं कर सकता। दुनिया में उसका नाम और निशान कोई दुनिया से नहीं मिटा सकता। नंबर 2, ऐ मोहम्मद सल्लम, हमने और आपको क्या दिया है और आपसे पहले किसी नबी को मैंने नहीं दिया। वो क्या है? वजअलतु सदूर उम्मतिका अनाजीला यक़रऊन अल-कुरान ज़ाहिरा। हमने जो ये कुरान नाजिल किया है, हमने लौह महफूज में उसको रखा है और इस सरजमीन में आपके अरबों खरबों क़यामत तक आने वाले अरबों खरबों उम्मतियों के सीने को हमने कुरान की जगह घर बना दिया है। एक वक्त में दुनिया के अंदर हजारों मुसलमान ऐसे आपके उम्मत में होंगे कि सूरतुल फातिहा से शुरू करेंगे और सूरे नास तक खत्म कर देंगे, कुरान देखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हमने कुरान को आसमान पर लौह महफूज में जमा कर दिया है और आपके बाद इस दुनिया में आपकी उम्मतियों के सीने में बल हुआ आयातुम बय्यिनात फी सुदूरिल लज़ीना ऊतुल इल्मा। ऐ नबी, हमने कुरान जो नाजिल किया है, दुनिया के लोग कब तक चलाएंगे? कितना कुरान को मिटाएंगे? हमने मोमिनों का घर जो दिल जो है, हमने कुरान का घर बना दिया। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह कुरान को आज तक न कोई मिटा सका, न क़यामत तक मिटा सकेगा। आखिरी तीसरी चीज, ऐ नबी, हमने आपको एक चीज और तीसरी दी है जो किसी नबी को नहीं दिया। वो क्या है? हमने अर्श के खजानों में से चंद कलमात निकाल करके आपको दिया है। अल्लाह वो क्या है? अल्लाह ने फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये 3 चीजें मैंने दिया, किसी नबी को नहीं दिया। सारे नबियों को जो मैंने दिया है, सबको इकट्ठा करने के बाद भी आपको हमने उनसे ज्यादा ही दिया है। आज खूबा हमादारन हुस्ने यूसुफ दमे ईसा यदे बैजादारी, आज खूबा हमादारन तू तनादारी। अल्लाह ताला ने नबी का जो मकाम इज्जत दिया है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास। ऐ नबी, आपका कोई मजाक उड़ाता है, इन्ना कफैनाकल मुस्तादिन, आप खामोश रहे, आपके मजाक उड़ाने वाले से मैं खुद निपट लूंगा। जिसका हामी हो खुदा उसको मिटा सकता है कौन? नबी हमारे किसी की हिमायत के मोहताज नहीं। अल्लाह ने नबी की इज्जत और नबी की जान, नबी की लाइल कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने खुद अपने ऊपर ले रखी है। आज तक महफूज रखा है और आइंदा भी इंशाअल्लाह महफूज रखेगा। ये चंद बातें मैंने पेश की हैं और कुछ ज्यादा ही हो गई। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं ये सारी बातें हमारे लिए खैर और बरकत का जरिया बनाए और इन्हें याद रखने की तौफीक नसीब फरमाए। वअक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फिरुल्लाह मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कर लो थोड़ा सा। जज़ाकल्लाहु खैरन शेख। इंशाअल्लाह वक्त की ताख़ीर हमें है काफ़ी, तो इंशाअल्लाह हम सवाल जवाब की नीचे की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक माइक भाइयों की जानिब लगा है और एक बहनों की जानिब। 2 सवाल हम भाइयों की तरफ से लेते हैं और 2 बहनों की तरफ से, और कुछ सवालात यहाँ स्लिप पर भी आए हुए हैं, तो हम एक सवाल स्लिप से भी ले लेंगे। तो पहला सवाल भाई की जानिब से, अपना नाम बताएं और सवाल पेश करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वसीम है और मेरा सवाल ये कि सब नमाजें तो हो जाती है लेकिन फजर की जो इंतहाई सुस्ती होती है, क्या हुआ? फजर में जो सुस्ती होती है, यानी अगर इरादा भी करते हैं फजर में उठने का, लेकिन जो उसकी एक सुस्ती है, उसका कुछ इलाज हो जाए? कोई बात नहीं। कहाँ आप रहते हैं? शारजा। टेलीफोन हमको दे दे, हम रोजाना जगा देंगे आपको। कोई बात नहीं, जाए टेलीफोन नंबर है, बच्चे बैठे दे दे, जगा देंगे। बिल्कुल बिंदास बेफिक्र रहें इंशाअल्लाह। समझ गए ना? हम जगा देंगे आपको।
یہ تو آسان سی چیز ہے, تو موبائل ہے نا بیٹا, نہیں واقعی ہاں, اس کا ایک ہی علاج ہے بیٹے, نیند کھل جائے اور جلدی سو جاؤ, الارم لگاؤ, اگر تمہیں ایئرپورٹ جانا ہو تو 1 گھنٹے کے بعد اٹھ جاؤ گے بیٹے, کیونکہ فکر زیادہ ہے. تو اگر نماز میں فجر میں سستی ہوتی تو بیٹے ہم جگا دیں گے انشاءاللہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کو جنت البقیع تشریف لے گئے تھے, اور اس اعتبار سے کیا ہم بھی قبرستان جا سکتے ہیں اور محرومین کے لیے ایسے ثواب کر سکتے ہیں؟ آپ کا اگر سوال دہرا سکتے ہیں. نبی علیہ السلام جنت البقیع جاتے تھے اور تمام مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کرتے, یہی سوال آپ کا ہے؟ جی, اس اعتبار سے ہم قبرستان جا سکتے ہیں ایسے ثواب پہنچانے کے لیے. جی, ایصال ثواب کے لیے قبرستان میری بہن جانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ جو بھی انسان قبرستان کی زیارت کے لیے جائے, 2 مقصد اللہ کے رسول نے بیان کیا ہے. ایک تو یہ خود وہاں جا کر کے موت کو یاد کرے کہ یہی قبرستان, یہی قبر کی مٹی ہمیں بھی ایک نہ ایک دن یہی آنا ہے, موت کو یاد کرے. اور نمبر 2 ان کے حق میں دعائے مغفرت کرے. جہاں تک معاملہ ایصال ثواب کا ہے, ابھی اس کے تفصیل کا ٹائم نہیں ہے. ہمارے پاس تقریباً 11 چیزیں ایسی اکٹھا ہیں جس کے ذریعے نبی علیہ السلام نے فرمایا مردے کو فائدہ پہنچایا جا سکتا ہے. انہی میں سے صدقے جاریہ ہے, اور سب سے بڑی چیز دعائے مغفرت ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کے مر جانے کے بعد بھی اولاد پر 5 حقوق واجب ہوتے ہیں. ان میں ایک حق اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ہے کہ جب اپنے لیے دعا کرو تو اپنے ساتھ ساتھ ماں باپ کے حق میں بھی دعائیں کرو. قیامت کے دن سب سے زیادہ فائدہ مرحوم کو ہوگا اولاد جو ان کے حق میں دعائیں مغفرت کرتی ہے. اسی لیے خوب کثرت سے رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, سب سے بڑا ایصال ثواب صدقے جاریہ وغیرہ کے ساتھ ساتھ دعائیں مغفرت ہے. جی آخری سوال ہم سلپ سے لیں گے. ہمارے گھر کے مرد قرآن گھر میں نہیں پڑھتے اور معلوم نہیں کہ مسجد میں پڑھتے ہیں یا نہیں, اور داڑھی بھی نہیں چھوڑتے. کیا نہیں چھوڑتے؟ داڑھی نہیں چھوڑتے اور ٹخنے کے نیچے اپنا کپڑا لڑاتے ہیں, تو ہم عورتیں کیا کریں؟ میری بہن داڑھی رکھوانا تو آپ کا کام ہے, شوہر کی ساری باغ ڈور آپ کے ہاتھ میں ہے. 2-4 دن کھانا نہ پکائیں, ہڑتال کر دیں, دیکھے رکھ لے گا. بہت آسان ہے داڑھی رکھوانا تو ماں بہنوں کے لیے, شوہروں کے لیے بڑی آسانی ہے, کوئی بات نہیں. آپ ان کو نصیحت کریں, اپنی رغبت دلائیں, نبی کی سنتیں بتائیں, اور جو سنت پر عمل نہیں کرتا اسے اس کی وعید آپ سنائیں. یہی کیا کم ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 6 قسم کے آدمی ہیں. حاکم کی روایت, امام حاکم نے بھی صحیح کہا, امام ذہبی بھی صحیح کہتے ہیں, اور یہ بات ترمذی کی بھی روایت ہے کتاب القدر میں, لیکن بعض نسخوں میں آپ نے ارشاد فرمایا 6 قسم کے آدمی ہیں جن پر میں بھی لعنت بھیجتا ہوں, اللہ بھی ان 6 قسم کے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہے. ان 6 میں سے ایک وہ ہے وَالتَّارِقُ لِسُنَّتِي, میری سنت کو ترک کرنے والا. تو میری بہن کوششیں کریں کہ وہ داڑھی رکھیں. نمبر 2, پتہ نہیں بہن کا سوال ہے, اچھا بہن, قرآن کی تلاوت جہاں تک ہے, اللہ اکبر, قیامت کے دن سب سے بدترین انسان, دیکھو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ کی آیت وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَٰلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا فَكَذَٰلِكَ الْيَوْمَ تُنسَىٰ. اس سے بڑی وعید قرآن کو چھوڑتا سے لاپرواہی کرنے والوں کو, اس سے بڑی وعید تو کوئی نہیں سنا سکتا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو میرے قرآن سے اعراض کرے گا, قرآن پڑھنے سے, پڑھانے سے, قرآن سیکھنے سے, سکھانے سے, عمل کرانے سے,
جو بھی میری کتاب سے اعراض کرے گا، اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس کی زندگی کو دنیا میں بہت ہی زیادہ تنگ کر دیں گے، معیشتاً ضنکا، اس کی زندگی کو ہم بہت زیادہ تنگ کر دیں گے، یعنی اللہ دنیا میں اس کو پریشان کرے گا۔ نمبر 2 سورۃ الفرقان کی آیت، قیامت کے دن حشر کے میدان میں آپ کے ہزاروں نہیں لاکھوں امتی کھڑے ہوں گے پریشان حال، وہ یہ تمنا کرتے ہوں گے کاش کی اللہ کے نبی آئیں اور اللہ کے نبی ہماری سفارش کر دے تاکہ ہم جنت میں چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورۃ فرقان کی آیت، جب اللہ کے نبی آئیں گے اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ سب آپ کے امتی ہیں اور آپ کے انتظار میں ہیں، تو قرآن سے لاپرواہی کرنے والوں کو ذرا سننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، فرماتے ہیں وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ اللہ کہیں گے، اللہ کے رسول فرمائیں گے، اے نبی ان کی میں سفارش نہیں کرتا ہے تو میرے امتی، لیکن انہوں نے قرآن کو ترک کر رکھا تھا، انہوں نے قرآن سے کوئی تعلق باقی نہیں رکھا تھا۔ اسی لیے ہم سمجھتے ہیں قرآن سے اعراض کرنا، قرآن کی تلاوت سے، قرآن کے سیکھنے سے، قرآن سکھانے سے، قرآن پر عمل کرنے سے اعراض کرنا یہ دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ اور دنیا کے اندر جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مردہ جیسے قبر کے اندر لٹایا جاتا ہے، یعنی برکت ہی برکت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، تلاوت قرآن میں اللہ نے برکت ہی برکت رکھا ہے۔ اللہ، اتنی بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے؟ ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا ابی سنو ادھر آؤ، ابی ابن کعب سید القرہ ان کو بلا، یہاں آؤ یہاں آؤ۔ ابی ابن کعب جب آ گئے تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابی، اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے کہ میں تمہیں قرآن پڑھ کر کے سناؤں۔ یا رسول اللہ، اللہ نے حکم دیا؟ ہاں۔ اچھا، اللہ نے میرا نام لیا؟ ہاں، اللہ نے تمہارا نام لیا۔ ایک روایت تو ہے، دوسری روایت ذرا سنو۔ اب سب سے زیادہ قرآن پڑھانے والے ابی بن کعب تھے، ان کا مقام و مرتبہ ذرا دیکھو۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ابی، اللہ نے ہم کو حکم دیا کہ میں اپنا قرآن تم کو ذرا سناؤں۔ اللہ اکبر، ذرا غور کرو، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں اے ابی، اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے میں اپنا قرآن تمہارے اوپر پیش کروں اور تم ذرا سن لو کہ مکمل ہے یا کچھ کہیں بھول جا۔ اللہ اکبر، اتنا اونچا مقام ابی بن کعب کا، صرف اس بنا پر کہ قرآن سے تعلق جوڑ رکھا ہے۔ حضرت ابی بن کعب نے جب سنا کہ اللہ رسول فرما رہے ان اللہ امر لی ان اعرض علیک القرآن، ابی آؤ آؤ میں ذرا قرآن تم کو سناؤں اپنا۔ ابی بن کعب نے کہا، رو پڑے اور کہا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، وباللہ آمنت وعلی یدیک تعلمت اسلمت ومنک تعلمت۔ یا رسول اللہ، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ ہم اللہ پر ایمان لائے رکھتے ہیں، آپ ہی سے میں نے آپ کے دست مبارک پر ایمان لایا، اور جو کچھ میں نے قرآن سیکھا آپ ہی سے سیکھا ہے۔ اور آج عجیب باتیں بتا رہے ہیں کہ میں آپ کا قرآن سنوں، میرے ساتھ آپ پڑھیں میں سنوں آپ کا قرآن۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ابی، میں کچھ نہیں کر سکتا، ہاں قضا امرنی ربی، اب رب کا حکم ہے میں کیسے ٹال سکتا ہوں؟ رب نے یہی حکم ہم کو دیا ہے کہ میں تمہیں اپنا قرآن سناؤں آج۔ اللہ اکبر، لم یکن الذین کفروا پڑھا، رو پڑے مارے خوشی کی۔ یا رسول اللہ، ذکر تو ہونا، اللہ کے ہاں ہمارا تذکرہ ہوا، آنف بلا فی الملأ الاعلی، تم قرآن والے ہو، قرآن سے محبت، قرآن کی تلاوت، قرآن کا یاد کرنا، یہ تمہارا عمل
ہے اللہ کی قسم تمہارا تذکرہ اس وقت اللہ تعالیٰ ملائے اعلیٰ ملائکۃ المقربین کے سامنے کر رہا ہے۔ میرے بھائی اور بہنوں، قرآن پڑھو، قرآن سیکھو، قرآن کی تلاوت کرو، قرآن میں لاپرواہی نہ ہو، قرآن سے لاپرواہی خسر دنیا والآخرہ ہے۔ جی بس آ جاؤ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔